أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. میں نے 4 آخری صورتیں پڑھی ہیں. سورۃ اللہب کو بھی شامل کیا اس میں، کیونکہ یہ بھی جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھی اور اس میں پیش گوئیاں تھیں، اس زمانے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی حضرت مسلم نے فرمایا ہے اپنی تحریرات میں، ارشادات میں، کہ اس زمانے سے متعلق بھی ہے، اور اس کا تعلق بھی سورہ اخلاص اور سورہ لہب کا. آخری 2 صورتیں جو ہیں معوذتین کہلاتی ہیں، ان سے قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق اور سورہ ناس. تبت یدا کے معنی ہیں دونوں ہاتھوں نے نقصان اٹھایا اور تباہ ہو گئے. اقرب نے یہ معنی لکھے ہیں جو لغت کی کتاب ہے. یدان 2 ہاتھوں کو کہتے ہیں، اور دوسرے معنی یہ بھی لکھے گئے ہیں کہ طاقت، اثر، مدد، حفاظت، فوج، گروہ اور ملکیت. تب اس نے نقصان اٹھایا، اس کے معنی یہ ہیں تب کہ یا وہ ضائع ہو گیا، مر گیا، مکمل طور پر تباہ ہو گیا، گل سڑ جانا، اور یہ کسی کام کا نہ رہنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل بھی ہے کہ جب دعویٰ کیا آپ نے تو آپ اکیلے تھے، کوئی گروہ نہیں تھا، کوئی جتھا نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی، حفاظت کا انتظام نہیں تھا، اور تاریخ اسلام اس سے بھری پڑی ہے. آپ کا ابتدائی زمانہ جو تھا کہ کس طرح کا سلوک آپ سے ہوتا رہا مکہ میں. لیکن پھر بھی یہ جو صورت ہے یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے. یہ اعلان فرمایا
کہ جس مقصد کو لے کر میں کھڑا ہوا ہوں اس میں کامیابی ہوگی۔ آپ سے ٹکر لینے والے چاہے وہ اشخاص ہوں، سردار ہوں، گروہ ہوں، جتھے ہوں، سب کے سب تباہ ہو جائیں گے۔ کوئی فوج، کوئی مددگار آپ کے مقابلے میں کام نہیں آئے گی۔ طاقت کے تمام سامان ہوں گے مخالفین کے پاس، لیکن اس کے باوجود ان کی تباہی مقدر ہے۔ یہ ہے پیش گوئی اس میں۔ اور پھر دنیا نے معجزے دیکھے، باوجود اس کے کہ آپ پر بے انتہا ظلم ہوئے ابتدائی زندگی میں مکے میں، بھوکا پیاسا رکھا گیا، قید کیا گیا، جسمانی ظلم کیا گیا، قتل کی کوشش کی گئی، اور یہ کوششیں مختلف طریقوں سے ہوئیں، دھوکے سے زہر دے کر بھی، جنگ کے ذریعے سے بھی، پھر ساتھیوں کو مارا پیٹا گیا، اور یہ کوششیں جو ہیں وہ آخری زندگی تک آپ کے کو نقصان پہنچانے کی جاری رہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے جو وعدے تھے وہ پورے ہوئے۔ آپ کے ساتھیوں کو مارا پیٹا گیا ابتدائی زندگی میں، بعد میں جنگیں ٹھوسی گئیں، ظلم ہوئے، ساتھیوں کے قتل ہوئے، لیکن یہ اعلان بڑی شان سے جب آپ نے فرمایا تو پورا بھی ہوا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی ہوئی، عرب سے باہر اسلام پھیلا۔ اور بڑی شان و شوکت سے ایک لمبا عرصہ حکومت رہی، اور یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ آپ کی ہی فتوحات ہیں اور آپ کے دشمن جو ہیں ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تباہ ہوں گے اور برباد ہوں گے، اور وہ ہوئے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بعد میں اسلام کی ترقی کو زوال بھی آیا، لیکن یہ بھی پیش گوئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس طرح ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی آپ کی صداقت کا یہ ثبوت بھی ہے کہ اسلام کی احیاء نو کی پیش گوئی بھی آپ نے فرمائی، اور جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہونی تھی، اس کے نظارے ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا وہ غلام صادق جس نے جب دعویٰ کیا تو وہ اکیلا تھا، تمام قسم کی مخالفتیں ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی، اور ایک انقلاب اس زمانے میں بھی آپ پیدا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور یہی مشن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ کس طرح جماعت آج بھی ترقی کی منازل کو طے کر رہی ہے۔ یہ بھی جماعت احمدیہ کی ترقی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ہی ثبوت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ زمانہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہی تسلسل ہے، اور آپ کی صداقت کا ثبوت ہے۔ اس زمانے میں اب پھر جو بھی دشمن اٹھے گا اور اٹھ رہا ہے، جو بھی ان کی کوششیں ہوں گی، جو بھی منصوبے بنیں گے، ان کی ناکامی ہی ہونی ہے۔ اور
اب جو اسلام کی نشت ثانیہ ہے یہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق یہ کامیابیوں کا دور ہے. چاہے وہ حکومتیں ہوں، طاقتیں ہوں، لوگ ہوں، گروہ ہوں، جو بھی اس کوشش میں اور خواہش میں ہیں یا ہوں گے کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے کسی بھی ذریعے سے، ان سب نے اب اس زمانے میں انشاءاللہ تعالیٰ ناکام و نامراد ہونا ہے. ان لوگوں کو، مغرب میں رہنے والوں کو، چاہے اب مذہب سے دلچسپی ہے یا نہیں، اپنے مذہب سے دلچسپی چاہے ہو یا نہ ہو، عیسائیت سے دلچسپی ہو یا نہ ہو، لیکن اسلام کی مخالفت ضرور ہے ہر ایک میں. اور اکثر ملکوں میں جسے کہتے ہیں نا اسلاموفوبیا ہو گیا، کوئی خوف بیٹھا ہوا ہے ان کے دلوں میں کہ پتہ نہیں اسلام اگر دنیا میں چھا گیا تو کیا ہوگا. اور یہ ساری کوششیں اس کے لیے ہو رہی ہیں. کسی اور مذہب کے لیے ہم دیکھیں ہمیں ان کی کوششیں نظر نہیں آتی. دنیا دار لوگ بھی ہیں، دین سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اسلام کو نام پر تو ان کی لگتا ہے کہ بعض سیاسی لیڈر بھی اس طرح جب ان سے بات کرو کہ جان نکل رہی ہے. وہ اس میں قصور بھی بعض مسلمان گروپوں کا ہے، تشدد پسند لوگوں کا ہے، اور یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ گروپ بعض جو ہیں جو پیدا کیے گئے ہیں یہ بھی ان کی ہی اشیر بات سے پیدا ہوئے ہیں. لیکن شاید یہ بھی ایک چال ہو ان کی کہ پہلے اسلام کے اندر ہی ایسے گروپ پیدا کیے جائیں اور پھر ان کو ان کی شدت پسندی کے نام پر اسلام پر الزام لگایا جائے اور پھر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن بہرحال یہ چالیں ہیں، چالاکیاں ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب اب نہیں ہونی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس زمانے میں اسلام کی حیاء نو ہوگی اور پھیلے گا انشاءاللہ. جب کئی جگہ باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے بڑے لیڈروں سے، جب ان کو یہ کہو کہ یہ اسلام جو جماعت احمدیہ پیش کر رہی ہے یہ حقیقی اسلام ہے اور اس نے پھیلنا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ لیڈروں کو بھی اور پریس والوں کے بھی ایک رنگ بدل جاتا ہے ایک دم، چاہے وہ کچھ کہیں نہ کہیں، لیکن یہ ان کو فکر ہو جاتی ہے کہ اگر یہ اسلام پھیل گیا تو لگتا ہے کہ ان کے دلوں میں جو ہے ایک اسلام کے خلاف نفرت ہے، وہ باوجود اس کے کہ بظاہر یہ دعوے ہیں کہ ہمیں مذہب سے نفرت نہیں، جماعت احمدیہ کے ساتھ تعلقات بھی ان لوگوں کے اچھے ہیں، لیکن یہ ان کو برداشت نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے درخوانے کی کوششیں بھی ہوتی ہوں کہ اسلام پھیلے، چاہے وہ جماعت احمدیہ کے ذریعے سے پھیل رہا ہو، چاہے امن پسند اسلام ہی پھیل رہا ہو. جو شدت پسند عیسائی پادری ہیں یا ان کے ہم خیال سیاستدان ہیں وہ تو کھل کر مخالفت کرتے ہیں، اور جب ہم مقابلے پر بلائیں ان کو کہیں کہ جو عقل سے، علم سے، دلائل سے جو مقابلہ کرنا آؤ، تو کبھی نہیں مقابلے پہ آتے. بس یہ بھی ان کا طریقہ ہے، اور ایک طرح سے اسلام کے خلاف نفرت جو ہے اس نفرت کی آگ میں خود جل بھن رہے ہیں، اور اسی میں انہوں نے ختم ہو جانا ہے. پہلے ہی میں نے ذکر کیا تھا ڈان رچرڈسن جو ہے بڑا اسلام کا مخالف ہے، کتاب بھی لکھی ہے اس نے. اس کے بقول تمام دنیا کے مذاہب تو اکٹھے ہو سکتے ہیں ایک جگہ
ایک بات پر جمع ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام کے ساتھ کسی طرح بھی کسی بات پہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ یہ اس کی سوچ، جب اس کو کہا کہ آؤ دلیل سے بات کریں، اس نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح امریکن دوسرے پادری ہیں، چھوٹے چھوٹے لیڈر ہیں، یہ تو خیر ان کی کوئی نہیں سنتا۔ پھر ہالینڈ کا سیاستدان ہے، اس کا بھی یہی حال ہے، لیکن یہ بھی اپنی آگ میں جل کے اب خود ہی اب اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں اس کے اپنے لوگوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر چل رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ، مختلف وقتوں میں ابال اٹھتا رہتا ہے، گند اور غلاظت جو دلوں کی ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں میں جرمنی میں بھی ایک گروپ ہے 60-70 لوگوں کا، انہوں نے اسلام کے خلاف ایک جلوس نکالنے کا یا پروٹیسٹ کرنے کا کسی طریقے سے ارادہ ظاہر کیا، اور اس میں یہ بھی ان کی کوشش تھی، بلکہ کیا بھی انہوں نے، سنا میں نے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جائیں اور اس غلط قسم کی اس میں اظہار کیا جائے۔ جب مسلمانوں نے کورٹ میں اپیل کی کہ یہ غلط ہے، ان کو روکا جائے، تو آزادی خیال کے حوالے سے اس کو رد کر دیا کورٹ نے کہ ہر ایک کو آزادی ہے، جو مرضی کرے۔ سنا میں نے کل پرسوں انہوں نے یہ حرکت کی بھی ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ تو اپنے دلوں کے کینے اور بغض نکال رہے ہیں، نکالتے رہیں گے، اپنی آگ میں جل جائیں گے، کیونکہ یہی ان کی تقدیر ہے۔ جس طرح پہلے اسلام غالب آیا تھا، اب بھی انشاءاللہ تعالی غالب آئے گا۔ اب بھی ان کی طاقت، ان کے گروہ، ان کے جتھے، یہ سب تباہ ہونے ہیں۔ پھر آگے فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ ان کی دولت اور جو کچھ کمایا یہ کام نہیں آئے گا۔ یہ طاقتور قومیں جنہوں نے دولت کمائی ہے، اور نہ صرف یہ کہ اپنے ملکوں کی دولت ہے، بلکہ غریب ملکوں سے ہی دولت کمائی ہے۔ غریب قوموں کے جو ذرائع ہیں، قدرتی وسائل ہیں اور ذرائع ہیں، ان پر انہوں نے قبضہ کیا، اور ان کی بنیاد پر ہی ان کی دولت ہے۔ اپنی تکنیکی مہارت جو ہے اس کے ذریعے سے ان غریب لوگوں پر، غریب قوموں پہ قبضہ کیا، ان کی دولت پر قبضہ کیا۔ اور یہ جو دنیا میں امیر بنے بیٹھے ہیں، اس کی اکثر دولت جو ہے ان کی، وہ تیسری دنیا کے ملکوں سے آئی ہوئی ہے۔ بس ان کے بارے میں بھی یہ پیش گوئی ہے کہ مال جو انہوں نے جمع کیا ہے یہ ان کے کام نہیں آئے گا اگر انہوں نے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا۔ کمزور قوموں کو اس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی وجہ سے یا تکنیکی مہارت کی وجہ سے جو یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، جو مال جمع کیا ہے، جو ان کا استحصال ہو رہا ہے، یہ ایک وقت آئے گا کہ ان کو احساس ہوگا کہ ہم سے غلط ہوا، بلکہ شروع بھی ہو چکا ہے بعض جگہوں پہ۔ یہ امریکہ میں گزشتہ دنوں جو کانگریس میں نے کیپٹل ہل میں لیکچر دیا تھا، اس میں 2 باتیں میں نے ان کو ایک یہی بھی کہی تھیں کہ دوسروں کی دولت پر نظر نہیں ہونی چاہیے، اور 2 عملی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض نے اس سے اتفاق کیا، اور پھر یہ بھی کہ میں نے یہ بھی کہا تھا انہیں کہ مدد کے نام پر جو غریب ملکوں میں جا کے اپنی کمپنیاں بھیجتے ہو، یا ان کے قدرتی وسائل جو ہیں ان کو استعمال کر رہے ہو ان کی مدد کے نام پر، کیا
کوئی ایسا ملک ہے جس کی مثال دی جا سکے جس میں لوگوں نے، حکومتوں نے جا کر مدد کی ہو اور پھر اس ملک کو اب ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ ملا کھڑا کیا ہو؟ ایک بھی ملک ایسا نہیں. اور اس پر بھی بعض کانگریس مین جو تھے، ایسے شرفا بھی ہیں، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ تو ان کا حال ہے. جو بھی ان کے مفادات ہیں مدد کے نام پر، اصل میں ان کے ذاتی مفادات ہیں. اور یہ خاص طور پر اسلامی ملکوں میں تو یہ بہت زیادہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے وسائل ہمارے ہاتھ میں رہیں. اور بدقسمتی سے، یہی میں نے ان کو وہاں کہا تھا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ان ملکوں کی جو لیڈرشپ ہے، جو سیاستدان ہیں، وہ خود اتنے کرپٹ ہیں اور تمہارے ہاتھوں میں ہیں. ان کا بغیر، بے شک ان کا قصور ہے، لیکن ان بڑی طاقتوں کا قصور اس سے بڑھ کر ہے کہ یہ باوجود جاننے کے کہ وہ لوگ کرپٹ ہیں، ان کے ساتھ معاہدے بھی ہو رہے ہیں، ان کو اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے، ان کے تجارتی ٹھیکے بھی کیے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو نیت ہے وہ صاف نہیں ہے. بس اگر غور کریں تو اس کے اندر ایک جو نفرت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اسلام کے بارے میں، اس کا بھی بہت بڑا ایک حصہ ہے. بے انصافی کا یہ حال ہے کہ کہتے ہیں کہ کوئی غریب ملک، چھوٹا ملک ایٹمی طاقت نہیں بننا چاہیے. بے شک ایٹمی طاقت آج کل اس زمانے میں ایک غلط چیز ہے، اور غریب ملکوں تو ویسے ہی کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بے انتہا وسائل اس پر خرچ ہوتے ہیں. اور غریب ملک تو اپنے لوگوں کی، عوام کی زندگیوں کو قربان کر کے وسائل افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال معیار دو نہیں ہونے چاہیے. گزشتہ دنوں یہاں کے اخبار نے بھی لکھا ہے، بلکہ اسرائیل کے اخبار نے بھی لکھا ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ مشرق وسطیٰ میں اس کے علاوہ کوئی اور ایٹمی طاقت بن سکے. تو ان لوگوں میں بھی جو بعض شرفا ہیں انہوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا. بس یہ بھی ان کی دو انگلیاں ہیں. اس کے باوجود آج کل جو ایران کے اوپر نظر لگی ہوئی ہر ایک کی، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایران غلطی کر رہا ہے تو اسرائیل اس سے بڑھ کے غلطی کر رہا ہے. اس طرف ان کی سوچیں کبھی نہیں جائیں گی کیونکہ یہاں مسلمان ملک کا سوال ہے. ان کی کوششیں جو ہیں، یہی لوگ ہیں جو آگ پیدا کر رہے ہیں، اور اس کی آگ کے مالک بھی یہی لوگ ہیں، اور یہی آگ جو ہے ان کو بھسم کر دے گی. فرمایا کہ سیصلیٰ نارن ذات لہب، جلد ہی وہ اس آگ میں پڑے گا. گزشتہ دنوں مختلف لیڈروں کو جو میں نے خطوط لکھے تھے اس میں یہی بات تھی کہ اگر عقل سے کام نہ لیا تو یہ جنگ کی آگ جو ہے یہ تم سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی اور کسی کو نہیں چھوڑے گی. اور یہ آگ جو ان ترقی یافتہ ملکوں کی بنائی ہوئی ہے، یہ آگ، اس آگ سے جہاں دنیا تو خود برباد ہو گئی، خود بھی برباد ہو جائیں گے. بلکہ اب جو حالات بن رہے ہیں یہ لگتا ہے کہ اب تباہی تو قریب تراتی چلی جا رہی ہے، اور احمدیوں کو اس سے بچنے کے لیے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کو محفوظ رکھے اس عالمی تباہی سے. پھر فرماتا ہے کہ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی عورت بھی بہت ایندھن اٹھایا ہوگی.
مفردات میں لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو آگ جلانے کے لیے تیار کی جائے حطب کہلاتی ہے، اور حطبہ کے معنی ایندھن جمع کرنا بھی ہیں، اور لکھا ہے کہ اس کے معنی کسی کی چغلی کھانے کے بھی ہیں۔ حطب تو لفلان حطبہ، کسی کے لیے کام کرنا۔ بس اسلام مخالف قوتیں جو پہلے بھی اسلام کو ختم کرنے کے لیے آگ بھڑکانے کی کوشش کرتی رہی ہیں، جنگیں ٹھوسی گئیں، مختلف قبیلوں کو غلط طور پر ابھار کر اسلام کے خلاف جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ آخرکار فتح اسلام کی ہوئی۔ اب بھی ان کے مکر، ان کے فریب، اسلام کے خلاف منصوبے، مسلمانوں کے خلاف جنگیں جو بھی ہیلوں بہانوں سے ٹھونسنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اگر تو یہ کوشش اس لیے سے ہے کہ اسلام کو ختم کیا جائے تو یہ ختم کبھی نہیں ہوگا۔ اگر یہ کوشش اس لیے ہے کہ ان ملکوں کے ظلموں کو ختم کیا جائے کیونکہ وہاں کے حکمران بھی ظالم ہیں، تو کچھ حد تک ان کی کامیابی ہوگی، لیکن جو نتیجہ یہ اخذ کرنا چاہتے ہیں، یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ نتیجہ بہرحال حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے خیال میں ان ملکوں پہ قبضہ کر کے تو پھر ان ملکوں سے اسلام کا نام مٹایا جائے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اسلام کی اشاعت کے لیے، اور آپ کے ذریعے سے یہ کام دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن بعض ان کے مکر جو ہیں آپ کی زندگی میں بھی، حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی زندگی میں عیسائیوں نے بھی اور مسلمانوں نے بھی آپ کی مخالفت کی۔ خیر، مسلمانوں کی مخالفت تو ابھی کھلی چل رہی ہے اس طرح، اور اس زمانے میں عیسائیوں کی جو مخالفت تھی ان کے مددگار مسلمان بنتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوئے اور ہر جگہ انہوں نے منہ کی کھائی اور ناکام و نامراد ہوتے رہے۔ اب بھی اس زمانے میں یہ جو ایندھن اٹھانے والی عورتیں ہیں یا وہ ملک ہیں جو مدد کرنے والے ہیں، اب یہ تیل پیدا کرنے والے ملک جو ہیں، یہ اسلام کے خلاف جو طاقتیں ہیں ان کی کو اپنی دولت سے مدد کر رہی ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرے یہ تیل پیدا کرنے والے ملک احمدیت کے خلاف جہاں بھی ہم تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، مشن کھولتے ہیں، یورپیان بھیجتے ہیں، تو وہاں یہ 2-3 کے ملک پیدا کرنے والے ملک جو ہیں اپنے لوگ بھیجتے ہیں تیل کی دولت پہ۔ پہلے تو وہاں کسی کو خیال نہیں آیا، آج سے 15-20 سال پہلے۔ اب وہاں انہوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیاں، مدرسے کھولنے شروع کیے ہیں، مسجدیں بنانی شروع کی ہیں۔ کئی جگہ یہ پہنچ جاتے ہیں، ان کے علماء، بظاہر نام نہاد علماء یا مولوی، جہاں ہماری جماعتیں قائم ہوئی ہیں، کہ ہمارے سے پیسہ لو تو ہم تمہیں ان سے دگنا پیسہ دیں گے، مسجد بنا کے دیں گے، اور احمدیت چھوڑ دو۔ تو یہ ایک لحاظ سے یہ بھی ہے، یہ جو ان کا ایندھن ہے جو سر پہ اٹھائے پھر رہے ہیں، اس سے یہ مسیح موعود کے خلاف بھی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے کہ یہ بھی پیش گوئی تھی کہ بعض ایک زمانے میں مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہو جائیں گے یہودی صفت ہوں گے۔ بس یہ بھی وہ پیش گوئی ہے جو پوری ہو رہی ہے کہ ان لوگوں سے ناجائز کہ اس زمانے کے امام کی مدد کریں، اس کے مشن کو آگے پہنچائیں، اس کے خلاف منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں۔
پھر فرمایا فی چیدہ حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا بٹا ہوا مضبوط رسہ ہے۔ اسلام کی مخالفت اور اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت یا آپ کی جماعت کی مخالفت، جو بدقسمتی سے جیسا کہ میں نے کہا مسلمانوں کے ذریعے سے بھی ہے۔ ایک طرف تو اسلام مخالف قوتیں کر رہی ہیں، ان کا تو خیر جماعت احمدیہ توڑ کر رہی ہے، اور دوسری طرف نام نہاد علماء ہیں جیسا کہ میں نے کہا، اور حکومتیں بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، فنڈ کر رہی ہیں، اور یہ مخالفت اب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی اپنے آپ کو جو غلط رسم و رواج، غلط تعلیم، وہ بدعات جو علماء نے ان میں پیدا کر دی ہیں، ان میں ان کو جھگڑا ہوا ہے، اور یہ رسا مضبوطی سے ان کے گرد تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ان سے آزاد ہونا، چاہے وہ دنیاوی حکومتیں ہیں یا یہ مسلمان مخالفین ہیں، اگر تو اللہ تعالیٰ کی اس میں کی رضا ہوگی کہ ان لوگوں کو آزاد کرے اور ان کو عقل دے تو ان کی آزادی ہے، نہیں تو اسی جھگڑے ہونے کی وجہ سے اور جھگڑے جانے کی وجہ سے ان کی موت ہے، اور اسی میں انہیں تباہ ہو جانا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے جو ٹلنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو یہ گردیں آزاد ہوں گی، ورنہ یہ اپنی آگ میں جل جائیں گے اسی طرح۔ اگلی صورت ہے سورہ اخلاص۔ کل ایک مستقل حکم ہے مسلمانوں کو کہ اعلان کرتے چلے جاؤ خدا ایک ہے۔ ہوا کے لفظ سے اس کی مزید شان ظاہر ہو رہی ہے، یعنی یہی سچائی ہے اور حقیقت ہے، اور انسانی فطرت کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ایک خدا ہے اور وہ ایک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ثبوت اور نشانات بے شمار جگہ پر ہیں، قرآن کریم ان سے بھرا پڑا ہے۔ فرمایا اس وحدانیت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، جو لوگ بات سنتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ جو عقل کے اندھے ہیں ان کو تو یہ سمجھ نہیں آئے گی۔ بہرحال جو یہ عقل سے کام لینے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، ان کو ہی خدا تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ آتی ہے۔ جن کی عقلیں ماری گئی ہوں انہیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ پھر اللہ وہ خاص نام ہے جو قرآن کریم میں ایک بالا ترین ہستی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ کے نام کی وضاحت ایک جگہ اس طرح فرماتے ہیں کہ قرآن شریف جس خدا کو منوانا چاہتا ہے وہ نقائص سے منزہ اور تمام صفات کاملہ سے موصوف ہے، کیونکہ اللہ کا لفظ اسی ہستی پر بولا جاتا ہے جس میں کوئی نقص ہو ہی نہیں، اور کمال دو قسم کے ہوتے ہیں، یا بلحاظ حسن کے یا بلحاظ احسان کے۔ بس وہ دونوں قسم کے کمال اس لفظ میں پائے جاتے ہیں۔ دوسری قوموں نے جو لفظ خدا تعالیٰ کے لیے تجویز کیے ہیں وہ ایسے جامع نہیں ہیں، اور یہی لفظ اللہ کا دوسرے باطل مذاہب کے معبودوں کی ہستی اور ان کی صفات کے مسئلے کی پوری تردید کرتا ہے۔
پھر احد کا لفظ ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو اس کے حقیقی معنوں میں صرف خدا پر بولا جاتا ہے یا جا سکتا ہے، جس کا مطلب ہوگا ایک اور اکیلا، جس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں۔ اقرب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ استعمال ہو لفظ، تو اللہ کی ذات کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے کا تصور پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، اور جب واحد کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو مطلب ہوگا کہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے، کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ بس اس لحاظ سے اللہ واحد کا مطلب ہوگا کہ اللہ وہ عظیم اور اعلیٰ ہستی ہے جو منبع ہے تمام مخلوق کی پیدائش کا، یا جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ اور اللہ احد کا مطلب ہوگا وہ ہستی جو ایک اور اکیلی ہے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا تصور پیدا نہ ہو۔ جس پہلو سے بھی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو، اس لفظ کو، اللہ کی صفات کو اور غور کیا جائے، وہ ایک اور اکیلا ہی نظر آئے گا۔ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، نہ اس جیسی کوئی چیز ہے، نہ وہ کسی چیز جیسا ہے۔ بس یہ ہے اللہ کے معنی۔ اللہ الصمد، صمد کا مطلب ہے جو کسی کا محتاج نہیں، اور اس کے سب محتاج ہیں، اور یہ ذات بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی ضرورت کے وقت اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی طرف جانا چاہیے اور جا سکتا ہے، جو ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، جس کا ہر مومن کو تجربہ ہے، جو حقیقی مومن ہے۔ صمد اس سردار کو بھی کہتے ہیں جس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کیا جا سکے۔ صمد ہمیشہ رہنے والی ذات کو بھی کہتے ہیں۔ صمد وہ بہت بلند ہستی بھی ہے جسے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا۔ صمد وہ مالک بھی ہے جس کی اطاعت ضروری ہے۔ صمد جو اپنی ذات میں آزاد اور مالک کل ہے، اور جس کے باقی سب ضرورت کے وقت محتاج ہیں۔ پھر صمد وہ بھی ہے جو اس وقت بھی قائم رہے گا جب تمام مخلوق ختم ہو جائے گی۔ گزشتہ آیت قل هو اللہ احد میں بتایا گیا تھا کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے اور یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ آیت اللہ الصمد اس بات کو مزید واضح کرتی ہے، جیسا کہ اس کے معنی سے ظاہر ہے کہ اس کو کسی چیز یا شخص کی ضرورت نہیں تھی اس کائنات کو بنانے کے لیے، یا نہ ہے کسی چیز کو بنانے کے لیے۔ یا ارب جو کائناتیں اب دنیا دیکھ رہی ہے، پتہ لگ رہی ہیں، کسی مددگار کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو، نہ ہے۔ بس یہ فرمایا یہ خدا ہے جس کی طرف ہر حالت میں ایک حقیقی بندے کو، مومن کو جھکنا چاہیے، اور یہی ہے جس کے سامنے جھک کر تمام ضروریات انسان پوری کر سکتا ہے، اور کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہاں یہ بھی واضح ہو کہ کائنات میں کوئی بھی چیز اپنی ذات میں مکمل نہیں ہے، یعنی جس کا انحصار صرف اپنے پر ہو یا اپنے اندر کوئی طاقت رکھتی ہو۔ یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹے ذرہ جو ہے، یہ ایٹم جی ہے،
کوئی چیز خود بخود کسی کام کے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی یا زندہ نہیں رہ سکتی یا فائدہ مند نہیں ہو سکتی. اس کے لیے اس کو بہرحال کسی دوسری قوت یا قوتوں یا مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ صرف خدا تعالیٰ ہے جو کسی شخص یا چیز کا محتاج نہیں ہے. یہی بات ہے جو ڈاکٹر سلام صاحب نے بھی اپنی ریسرچ میں ثابت کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بھی تصور سے باہر ہے. اس کو تصور میں نہیں لایا جا سکتا, اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اس کی صفات کی کوئی حدود نہیں ہے. صفات بنا بیان ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی. عام طور پہ کہا جاتا ہے قرآن کریم میں بھی 104 صفات کا ذکر ہے. یہ وہ صفات ہیں جن کو ہم جانتے ہیں. اس لیے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے کر کہ تیری ان تمام صفات جو مجھے معلوم ہے یا نہیں معلوم, ان سب کی میں خیر چاہتا ہوں. بس یہ تصور قائم ہوگا خدا تعالیٰ کا تو پھر ہی صمد خدا کا ادراک حاصل ہوگا. اور یہی چیز ہے جو ایک مومن کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی حقیقت اس پر کھلے. پھر لم یلد ہے, لم یلد ولم یولد اگلی آیت ہے. نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. یہ بات پھر اس کے الصمد ہونے کی دلیل ہے. خدا ہر قسم کی ضرورتوں سے بالا ہے کیونکہ ضرورت سے خیال پیدا ہو سکتا ہے. یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اسے کسی مددگار کی ضرورت ہے جس کے بغیر وہ کام سر انجام نہیں دے سکتا, یا اس کے کام کو جاری رکھنے کے لیے اس کے بعد کسی کی ضرورت ہے. وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور موت سے بالا ہے, اس لیے اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں, کسی بچے کی ضرورت نہیں ہے اسے, کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے اسے, نہ گناہ بخشوانے کے لیے نہ کوئی اور کام کرنے کے لیے. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں. یہ مطلب ہے اس کا. یہ کہہ کر اس بات کو کہ ولم یکن لہ کفوا احد, اس خیال یا تصور کو بھی رد کر دیا کہ کبھی کوئی اس جیسا تھا یا ہے یا ہو سکتا ہے. بس عقل بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ سب طاقتوں کا مالک ایک خدا ہو تاکہ ہر قسم کے فساد دنیا سے ختم ہو جائیں. کئی خدا ہوں تو علاوہ اس کے کہ مخلوق کی آپس میں یا انسانوں کی آپس میں جن کو عقل دی گئی اللہ تعالیٰ نے, لڑائیاں ہوں, خود خدا ہی لڑتے رہے آپس میں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس عقل عبارت کو جو بقدر ایک سطر بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس لطافت اور عمدگی سے ہر ایک قسم کی شراکت سے وجود حضرت باری کا منزہ ہونا بیان فرمایا ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ شرکت ازرو حصر عقلی 4 قسم پر ہے. کبھی شرکت عدد میں ہوتی ہے, کبھی مرتبے میں, کبھی نصب میں اور کبھی فعل میں اور تاثیر میں. اس صورت میں ان 4 قسموں کی شرکت سے خدا کا پاک ہونا بیان فرمایا اور کھول کر بتلا دیا کہ وہ اپنے عدد میں 1 ہے, 2 یا 3 نہیں, اور وہ صمد ہے یعنی اپنے مرتبہ وجود
اور محتاج الیہ ہونے میں منفرد اور یگانہ ہے، اور بجز اس کے تمام چیزیں ممکن الوجود اور خالق الذات ہیں، جس کی طرف ہر دم محتاج ہیں، اور وہ لم یلد ہے، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں، تا بوجہ بیٹا ہونے کے اس کا کوئی شریک ٹھہر جائے، اور وہ لم یولد ہے، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں، تا بوجہ باپ ہونے کے اس کا کوئی شریک بن جائے، اور وہ لم یکن لہ کفوا ہے، یعنی اس کے کاموں میں کوئی اس سے برابری کرنے والا نہیں، تا باعتبار فعل اس کا کوئی شریک قرار پاوے۔ سو اس طور سے ظاہر فرما دیا کہ خدا تعالیٰ چاروں قسم کے شرک سے پاک اور منزہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ پھر اگلی صورت ہے قل اعوذ برب الفلق، سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو کہہ دے کہ میں چیزوں کو پھاڑ کر نئی چیز پیدا کرنے والے خدا کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق کے مختلف معنی ہیں، جیسے صبح کا طلوع ہونا، تمام مخلوق، جہنم، سچائی کو چھپانے کے بعد اس کا ظاہر ہونا، دو پہاڑوں کے درمیان کی وادی، اونچی جگہ۔ تو مومن کو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو جو فلک کا مالک ہے، یعنی مومن کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب اسلام پر اندھیرا زمانہ گزر جائے اور اسلام کی نشت ثانیہ ہو جائے، صبح طلوع ہو جائے، تو یہ سورج ہمیشہ چمکتا رہے۔ بس یہ مسیح موعود کے زمانے کے جاری رہنے کی دعا ہے۔ کاش کے مسلمان بھی اس کو سمجھ جائیں اور ماننے کی طرف توجہ کریں، اور احمدی بھی اس دعا کی طرف توجہ کریں۔ جب دعا انسان کرتا ہے تو پھر کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ جس کام کے لیے میں دعا کر رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ کے جس ہدایت پر میں دعا کر رہا ہوں، جس زمانے کو پسند کر رہا ہوں، جس مسیح موعود کو میں نے مانا ہے، پھر میں اس کا مددگار بھی بنوں۔ بس احمدیوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جب اس صورت کو پڑھیں تو اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس پیدا کریں کہ ہم نے اپنے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرنی ہے، اور یہ جو فجر جو طلوع ہوئی ہے صبح، اس کے جاری رکھنے کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، اور اپنے عملوں پر نظر رکھنی ہے تاکہ ہم اس طلوع کا حصہ بنے رہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام قسم کی چھپی ہوئی شیطانی طاقتوں سے محفوظ رکھے، مخلوق کے تمام شر سے محفوظ رکھے، خاندانی شرور سے محفوظ رکھے، ماحول کے شرور سے محفوظ رکھے، کم علمی کے شرور سے محفوظ رکھے، اور ہر قسم کے شر جو اس زمانے کی برکات سے محروم رکھنے والے ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ پھر یہ بھی اس میں دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس دنیا میں بھی محفوظ رکھے اور اگلے جہان میں بھی، کیونکہ اس دنیا کے عمل جہنم کو باعث بناتے ہیں، اور بعض دفعہ اسی دنیا میں انسان بعض عملوں کی وجہ سے اپنی زندگی جہنم بنا لیتا ہے۔ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی انتہاؤں سے محفوظ رکھے اور درمیانی راستہ اپنانے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی اعتدال کا راستہ پسند ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، اور ہر اندھیرا کرنے والے کی شرارت سے بچنے کے لیے جب وہ اندھیرا کرتا ہے تو اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ غاسق کے معنی ہیں شدید قسم کا اندھیرا، یا رات، یا چاند کا گرہن، یا سورج جب ڈوب جائے۔ اسی طرح وقب واقع سے کے عمومی معنی بھی بہت سارے معنی ہیں، خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے اندھیرا۔ بس وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب کے معنی ہوں گے کہ میں پناہ چاہتا ہوں رات کی تاریکی کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے، پناہ چاہتا ہوں اس وقت کے شر سے جب سورج غروب ہو جائے، پناہ چاہتا ہوں اس وقت کے شر سے جب چاند سورج کو گرہن لگے، اور یہ زمانہ بھی
حضرت مسیح علیہ السلام کا زمانہ ہے، یعنی انکار نہ کرنے والا بنوں۔ پناہ چاہتا ہوں اس وقت کے شر سے جب فراخی کے بعد تنگی ہو جائے، اس میں بھی ہر قسم کی فراخی کا ہے جو ابتلا کا باعث بن جاتی ہے۔ پناہ چاہتا ہوں ان حوادث سے جو رات کے وقت آئیں۔ بہت ساری قوموں پر رات کو سوئے ہوئے وفات آتی نہیں ان کے غلط اعمال کی وجہ سے۔ پناہ چاہتا ہوں اس وقت کے شر سے جب گڑھے میں داخل ہو جائے، یعنی جب موت آ جائے انسان کو اس وقت، یا ایسی آفات بھی ہو سکتی ہیں جو زلزلوں کی صورت میں آتی ہیں۔ کئی بستیاں ایسی ہیں اب بھی جو زلزلے آتے ہیں بعض جگہ کہ زمین کھلی اور پوری بستی کی بستی اس میں دفن ہو گئی، تو اس قسم کی آفات سے ہی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور مسیح موت کے زمانے کے لیے یہ بھی نشانی ہے زلازل کی، اس لیے اپنے ایمانوں کو مضبوط کرتے ہوئے ہر احمدی کو اس لحاظ سے بھی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ اس قابل بنائے رکھے کہ ہم ان شرور سے محفوظ رہیں۔ بس اس زمانے میں ان تمام قسم کے شرور سے بچنے کی دعا اس لیے خاص طور پر ہے کہ شرور اپنی انتہا کو پہنچیں گے، شر جو ہیں اپنی انتہا کو پہنچیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہے اس سے جڑے رہنے والے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ بھی رہیں گے۔ پھر فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور ان تمام ایسے نفوس کے شر سے جو آپس کے تعلقات کی گرہ میں تعلق توڑوانے کی نیت سے پھونکے مارتے ہیں۔ نفاسات کے معنی ہیں ایسے لوگ یا گروہ جو زہر اگلتے ہیں، جو شیطانی مشورے دینے والے ہیں اور زہریلی اور شیطانی باتیں کرتے ہیں۔ اس آیت کے مختصر وضاحتی معنی یہ ہوں گے جو مسلم موعود نے کیے ہیں کہ پناہ چاہتا ہوں ان نفوس کے شر سے دوستیوں اور معاہدات کو توڑوائیں۔ میں پناہ چاہتا ہوں ان گروہوں کے شر سے جو خلفاء کا مقابلہ کروائیں اور بیعت کروائیں۔ خلافت کی اہمیت عموماً ہر احمدی پر بڑی واضح ہے، بڑی اچھی طرح معلوم ہے، اور بڑا اخلاص اور وفا کا تعلق ہے ہر احمدی کا۔ لیکن شیطان کا بھی یہ کام ہے کہ رکھنے ڈالتا رہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہاں یہ ذکر ہے کہ مقابلے کی بات ہے تو بعض لوگ بھولے پن سے اور بعض لوگ فتنہ پیدا کرنے کے لیے بات کر جاتے ہیں، کیونکہ خطوں مجھے بھی بعض خط آ جاتے ہیں ایسے، اور خطوں کے الفاظ سے یہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ نیت جو ہے وہ نیک نہیں ہے۔ یہ لکھ دیتے ہیں مثلا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے تو فلاں معاملے میں یہ کہا تھا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو واضح ہو کہ جہاں تک واضح شرعی احکام ہیں کوئی خلیفہ بھی مختلف بات نہیں کر سکتا۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اجتہاد کی اجازت دی ہوئی ہے، مختلف حالات میں اس کے مطابق تشریح ہو جاتی ہے اور ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور جو انتظامی معاملات ہیں اس میں ہر خلیفہ نے اپنی سوچ کے مطابق کام کرنا ہے، حالات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، کام کرنا ہے اور کام لینا ہے۔ بنیادی اصول جو قرآن کریم نے ہمیں خلافت کے بارے میں بتا دیا وہ یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فیصلہ کرو، اور یہی خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے، اس کو قائم رکھنا ہے۔ اس میں نبی کے کاموں میں جن کاموں پر وقت کے لحاظ سے زور دینے کی ضرورت ہوتی ہے ہر خلیفہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے
کہ نبی کی تمام صفات اور خصوصیات ہر خلیفہ میں نہیں ہوتی، یعنی کوئی بھی خلیفہ تمام خصوصیات کا حامل نہیں ہوتا نبی کی۔ وقت کے لحاظ سے جن صفات کی ضرورت ہو یا جس طرز پر خدا تعالیٰ کام کروانا چاہتا ہو، خلیفہ کو کھڑا کر دیتا ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ کسی بھی لحاظ سے جو مقابلے کی کوشش کرتے ہیں، عوام الناس کو ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور بعض لوگ نام نہاد علمی یا انتظامی بحثوں سے متاثر ہو کر بعض باتیں کر جاتے ہیں، ان کو بھی ان چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اس پناہ کے ساتھ خلافت کے استحکام کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ خلافت کے استحکام کے ساتھ ہی ہر فرد کی اور جماعت کی ترقی وابستہ ہے۔ پھر اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ پناہ چاہتا ہوں ان نفوس کے شر سے جو اتحاد کو برباد کریں اور مسلمانوں کی حکومتوں کو تباہ کریں۔ آج کل بھی جو مسلمان ملکوں کے حالات ہیں، کچھ تو مسلمان لیڈروں کے اعمال ہیں، ان کا نتیجہ ہے یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں ملکوں میں، اور کچھ اس وجہ سے بھی کہ شریر فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب شام کے حالات میں ہی جہاں لیڈروں کے ظلم کی وجہ سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اب وہاں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ القاعدہ اور دوسرے ایسے گروپ جو فتنہ و فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنا بڑا مضبوط قدم جما لیے ہیں وہاں۔ بس اس چیز سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے کہ امت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے، اور بہت زیادہ دعا کی ضرورت ہے اس کے لیے۔ چاہے یہ لوگ جیسا بھی سلوک کرتے رہیں ہم سے، ہم نے بہرحال ہر اس شخص کے لیے، ہر اس قوم کے لیے دعا کرنی ہے جو اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتا ہے۔ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور ہر حاسد کے شر سے جب وہ حسد پر تل جاتا ہے، اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ اس صورت میں انسانی زندگی کی ظاہری مادی حالت کا نقشہ ہے، جس میں بہت سے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب انسان اہم اور سنجیدہ کاموں کی سر انجام دہی کر رہا ہو، اور خاص طور پر جب سچائی کے نور سے دنیا کو روشناس کروانے کی ذمہ داری ہو، تو پھر جو شیطانی قوتیں ہیں جن کا مقصد ہی اندھیرا پھیلانا ہے، جو روحانیت کو پنپ نہیں دینا چاہتی، وہ اس کے خلاف بہرحال تیز ہو جاتی ہیں۔ جب صبح طلوع ہوتی ہے، خاص طور پر الہی جماعتوں پر جب صبح ہوتی ہے، اور آج کی جماعت احمدیہ ہی ہے جس پر یہ صبح طلوع ہوئی ہے، تو حاسدین اپنی تمام تر قوتوں سے اسے اس روشنی سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہر روز ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح اندر بھی منافقین بعض دفعہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض باہر کی طاقتیں کوششیں کر رہی ہوتی ہیں۔ بس ان حالات کے لیے مومنین کو یہ سورت پڑھنے کی طرف خاص ہدایت ہے۔ اس رب کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے جو رب فلک ہے، تبھی اندھیروں اور اندھیری قوتوں سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے، تبھی حاسدین کے شر سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ بس احمدیوں کو اس صورت کو اور صورت ناس جو اگلی صورت ہے اس کو غور کر کے ضرور پڑھتے رہنا چاہیے۔ کہ صورت الناس ہے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ تو کہتا چلا جا کہ میں تمام انسانوں کے رب سے اس کی پناہ طلب کرتا ہوں
جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، تمام انسانوں کو معبود ہے۔ وسوسہ ڈالنے والوں کی شرارت سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ رب الناس، تمام انسانوں کو پالنے والا اور بتدریج ان کی ضروریات کو پورا کرتے چلے جانے والا۔ ملک الناس، تمام انسانوں کا بادشاہ۔ الہ الناس، تمام انسانوں کا معبود۔ اس صورت میں انسان کی روحانی ترقی اور اس کے لیے کوشش اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر ہے۔ پہلے میں مادی ضروریات تھیں، یہاں اب روحانی ترقیات ہیں۔ 3 صفات الہی کی پناہ میں آنے کا جو اس صورت میں ذکر ہے، یہ اس لیے کہ تمام گناہ 3 وجوہات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کیونکہ بسا اوقات دنیا میں عام انسان دوسرے انسان کو اپنا رب یا پالنے والا سمجھ لیتا ہے، جس سے اس کو مفاد پہنچ رہا ہو، وہ سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے، یا اپنے پر حکومت کرنے والوں کو سب کچھ سمجھتا ہے، یا بڑی حکومتوں کو، بڑی طاقتوں کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتی ہیں، حکومتیں، چھوٹی حکومتیں بھی، یا معبود سمجھ لیتا ہے۔ وہ بظاہر عبادت تو نہیں ہوتی، لیکن جس کو یہ سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کی طرف نظر اس طرح ہوتی ہے کہ جو وہ کہے، یعنی فائدہ پہنچانے والا جس طرح کہے اسی طرح کیا جائے۔ انبیاء کو نہ ماننے اور خدا تعالیٰ کے حکم پر نہ چلنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ سوچ ہی ہے، یہ خوف ہی ہے، جو بندے کو رب بنانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، مالک بنانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور الہ بنانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، معبود بنانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ ایسے لوگ پھر زندگی کا انحصار، اپنی زندگی کا انحصار انہی لوگوں کو سمجھتے ہیں، یا اپنی زندگی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا زندہ رہنا اب انہی کا مرہون منت ہے۔ غلامانہ طور پر بادشاہوں کے رحم و کرم پر ایک عام آدمی اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے، یا اطاعت میں ان بادشاہوں کی اطاعت میں اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکموں سے بھی باہر آ جاتا ہے۔ بس یہاں ایک مومن کو یہ حکم ہے کہ صرف خدا تعالیٰ کی طرف دیکھو اور اس کی پناہ میں آؤ، اس کو رب سمجھو، کہ دنیاوی رب جو ہیں رب العالمین کی مخلوق ہیں۔ صرف خدا تعالیٰ کی کامل اطاعت کرو اور پیار صرف اور صرف اسی سے ہو جو پیار کرنے کا حق ہے۔ اس کے حکموں پہ عمل کرو تاکہ اس کے رضا حاصل کرنے والے بن سکو، نہ کہ دنیاوی لیڈروں کو اپنا سب کچھ سمجھو، نہ ہی ان نام نہاد علماء کو جنہوں نے آج نہ صرف اپنے سطحی علم کی بنا پر بلکہ شدت پسندی کی وجہ سے عوام الناس کو بالکل سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے عاری کر دی ہے۔ اور یہی وجہ ہے پاکستان میں خاص طور پر جو عوام الناس میں مخالفت بڑھتی چلی جا رہی ہے جماعت کی، حضرت مسیح علیہ السلام کی۔ مسیح موعود کے زمانے کی طرف بھی اس صورت میں خاص اشارہ ہے۔ دنیاوی بادشاہوں کے شر اور نام نہاد دین کے ٹھیکیداروں کے شر سے انسان بچ کر اپنے رب کی پناہ میں آئے تو تبھی اس مالک اور معبود حقیقی کو حقیقت میں تسلیم کرے گا، جس کے لیے
جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ اللہ ہے. اور تبھی انسان، جب یہ سوچ پیدا ہوگی تو انسان شیطان کے شر سے بچے گا. پس ان کی پھونکوں اور شر سے بچنے کی خاص طور پر تلقین ہے. کاش کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ اس نقطے کو سمجھنے والی ہو. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو دلوں میں شبہات پیدا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، خواہ جنوں میں سے ہے یا عوام الناس میں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطانی طاقتیں دماغوں میں غلط خیال ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، جو جنوں یعنی بڑے آدمیوں میں بھی ڈالتی ہیں اور عوام الناس میں بھی. کوئی ان کے شر سے باہر نہیں رہتا. بس ایسے وقت میں وہی محفوظ رہ سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کو اپنا رب سمجھے، اپنا مالک سمجھے، اپنا معبود سمجھے اور اس کے آگے جھکے کہ ان کے شرور سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں بچا جا سکتا. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ وسوسے ڈالنے کی خاصیت بڑے آدمیوں میں بھی ہے اور عوام الناس میں بھی ہے. بس جو بھی ان شر پیدا کرنے والے وسوسوں کو دل میں ڈالتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی انسان کوشش کرے، اپنی روحانی ترقی کے سامان پیدا کرے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا صحیح ادراک ہو، اس کے مالک ہونے پر کامل یقین ہو، اس کی عبادت کی طرف توجہ پیدا ہو جو اس کے فضلوں کو جذب کرنے والی ہو. ان صورتوں کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحفہ گولڑیہ میں جو تعریف فرمایا ہے اس کو اقتباس میں پڑھوں گا. سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ نے مختلف کتب میں کی ہے اور اس تفسیر کے ضمن میں بھی آ گئی ہے. ان چاروں صورتوں کی بات چلی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی دعا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے متعلق جو معنی بیان کیے ہیں، بیان معنوں کا ہو رہا ہے. فرمایا کہ انہی کی طرف قرآن شریف کی آخری 4 صورتوں میں اشارہ ہے، جیسا کہ سورت تبت کی پہلی آیت یعنی تبت یدا ابی لہب و تب اس موذی کی طرف اشارہ کرتی ہے جو مظہر جمال احمدی یعنی احمد مہدی کا مکفر اور مکذب اور مہین ہوگا، تکفیر کرنے والا، تکذیب کرنے والا اور احانت کرنے والا ہوگا. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے آج کل اس زمانے میں پاکستان میں خاص طور پر ہر فارم جو ہے، ہر سرکاری کاغذ جو ہے اس پہ دستخط کروا کر یہ تینوں چیزوں کے مرتکب ہو رہے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے فضل پر کس طرح نازل ہو سکتے ہیں. فرمایا کہ غرض آیت تبت کے دا ابی لہب و تب جو قرآن شریف کے آخری سپارہ میں 4 آخری صورتوں میں سے پہلی صورت ہے، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موذی دشمنوں پر دلالت کرتی ہے، ایسا ہی بطور اشارۃ النص اسلام کے مسیح موعود کے ایذا دہندہ دشمنوں پر اس کی دلالت ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا آیت والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے. اور پھر یہی آیت مسیح موعود کے حق میں بھی ہے، جیسا کہ تمام مفسر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. بس یہ بات کوئی غیر معمولی امر نہیں ہے کہ ایک آیت کا مصداق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور پھر مسیح موعود بھی اس آیت کا مصداق ہو، بلکہ قرآن شریف میں جو ذو الوجوہ ہے اس کا محاورہ اسی طرز پر واقع ہو گیا ہے کہ ایک آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد اور مصداق ہوتے ہیں اور اسی آیت کا مصداق مسیح موعود بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آیت والذی ارسل رسولہ بالہدی سے ظاہر ہے.
اور رسول سے مراد اس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور مسیح بھی مراد ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ آیت تبت یدا ابی لہب جو قرآن شریف کے آخر میں ہے، آیت مغضوب علیہم کی ایک شرح ہے جو قرآن شریف کے اول میں ہے، کیونکہ قرآن شریف کے بعض حصے بعض کی تشریح ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سورہ فاتحہ میں ولضالین ہے، اس کے مقابل پر اس کی تشریح میں سورۃ تبت کے بعد سورہ اخلاص ہے۔ فرمایا سورہ فاتحہ میں 3 دعائیں سکھلائی گئی ہیں۔ ایک یہ دعا کہ خدا تعالیٰ اس جماعت میں داخل رکھے جو صحابہ کی جماعت ہے، پھر اس کے بعد اس جماعت میں داخل رکھے جو مسیح موعود کی جماعت ہے، جن کی نسبت قرآن شریف فرماتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ غرض اسلام میں یہی 2 جماعتیں منعم علیہم کی جماعتیں ہیں، اور انہی کی طرف اشارہ ہے آیت صراط الذین انعمت علیہم میں، کیونکہ تمام قرآن پڑھ کر دیکھو جماعتیں 2 ہی ہیں، ایک صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت، دوسری وآخرین منہم کی جماعت جو صحابہ کے رنگ میں ہے اور وہ مسیح موعود کی جماعت ہے۔ بس جب تم نماز میں یا خارج نماز کے یہ دعا پڑھو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو دل میں یہی ملحوظ رکھو کہ میں صحابہ اور مسیح موعود کی جماعت کی راہ طلب کرتا ہوں۔ یہ تو سورہ فاتحہ کی پہلی دعا ہے۔ دوسری دعا غیر المغضوب علیہم، جس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسیح موعود کو دکھ دیں گے، اور اس دعا کے مقابل پر قرآن شریف کے اخیر میں سورۃ تبت یدا ابی لہب ہے۔ تیسری دعا ولضالین ہے، اور اس کے مقابل پر قرآن شریف کے اخیر میں سورہ اخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اس کے بعد 2 اور صورتیں جو ہیں، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں سورۃ تبت اور سورہ اخلاص کے لیے بطور شرح کے ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں اس تاریک زمانے سے خدا کی پناہ مانگی گئی ہے جب کہ لوگ خدا کے مسیح کو دکھ دیں گے، اور جب کہ عیسائیت کی ضلالت تمام دنیا پر پھیلے گی۔ اور سورہ فاتحہ میں ان تینوں دعاؤں کی تعلیم بطور براۃ الاستحلال ہے، یعنی جھلک روشنی کی دکھلائی گئی ہے، اس میں ادعا کی گئی ہے، یعنی وہ اہم مقصد جو قرآن میں مفصل بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں بطور اجمال اس کا افتتاح کیا ہے، اور پھر سورۃ تبت اور سورہ اخلاص اور سورۃ فلق اور سورہ الناس میں ختم قرآن کے وقت میں انہی دونوں بلاؤں سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ بس افتتاح کتاب اللہ بھی انہی دونوں دعاؤں سے ہوا، اور پھر اختتام کتاب اللہ بھی انہی دعاؤں سے ہوا، انہی دونوں دعاؤں پر کیا گیا۔ اور یاد رہے کہ ان دونوں فتنوں کا قرآن شریف میں مفصل بیان ہے، اور سورہ فاتحہ اور آخری صورتوں میں اجمالاً ذکر ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ ولضالین میں صرف 2 لفظ میں سمجھایا گیا ہے کہ عیسائیت کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا مانگتے رہو، جس سے سمجھا جاتا ہے کہ کوئی فتنہ عظیم الشان پیش ہے، جس کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ نماز کے 5 وقت میں یہ دعا شامل کر دی گئی، اور یہاں تک تاکید کی گئی کہ اس کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی، جیسا کہ حدیث لا صلاۃ الا بالفاتحہ سے ظاہر ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں ہزارہ مذہب پھیلے ہوئے ہیں، جیسا کہ پارسی یعنی مجوسی اور براہما یعنی ہندو مذہب اور بدھ مذہب جو ایک بڑے حصے دنیا پر قبضہ رکھتا ہے، اور چینی مذہب جس میں کروڑہا لوگ داخل ہیں، اور ایسا ہی تمام بت پرست جو تعداد میں سب مذہبوں سے زیادہ ہیں۔ اور یہ تمام مذہب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے زور و جوش سے پھیلے ہوئے تھے، اور عیسائی مذہب ان کے نزدیک ایسا تھا جیسا کہ ایک پہاڑ کے مقابلے پر ایک تنکا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں یہ دعا نہیں سکھلائی گئی کہ مثلا خدا چینی مذہب کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے، یا مجوسیوں کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے، یا بدھ مذہب کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے، یا آریہ مذہب کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے، یا دوسرے بت پرستوں کی ضلالتوں سے پناہ میں رکھے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ تم دعا کرتے رہو کہ
کہ عیسائی مذہب کی ضلالتوں سے محفوظ رہو۔ اس میں کیا بھید ہے؟ اور عیسائی مذہب میں کون سا عظیم شان فتنہ آئندہ کسی زمانے میں پیدا ہونے والا تھا، جس سے بچنے کے لیے زمین کے تمام مسلمانوں کو تاکید کی گئی؟ بس سمجھو اور یاد رکھو کہ یہ دعا خدا کے اس علم کے مطابق ہے کہ جو اس کو آخری زمانے کی نسبت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تمام مذہب بت پرستوں اور چینیوں اور پارسیوں اور ہندوؤں وغیرہ کے تنزل پر ہیں، اور ان کے لیے کوئی ایسا جوش نہیں دکھلایا جائے گا جو اسلام کو خطرے میں ڈالے، مگر عیسائیت کے لیے وہ زمانہ آتا جاتا ہے کہ اس کی حمایت میں بڑے بڑے جوش دکھلائے جائیں گے، اور کروڑ ہار روپیہ سے اور ہر ایک تدبیر اور ہر ایک مکر اور ہیلے سے اس کی ترقی کے لیے قدم اٹھایا جائے گا، اور یہ تمنا کی جائے گی کہ تمام دنیا مسیح پرست ہو جائے۔ تب وہ دن اسلام کے لیے سخت دن ہوں گے اور بڑے ابتلا کے دن ہوں گے۔ اب یہ وہی فتنہ کا زمانہ ہے جس میں تم آج ہو۔ 1300 برس کی پیشگوئی جو سورہ فاتحہ میں تھی، آج تم میں اور تمہارے ملک میں پوری ہوئی، اور اس فتنے کی جڑ مشرق سے ہی نکلا۔ اب بھی مشرق میں بعض ملکوں میں عیسائیت کے حملے ہیں اور بہت شدت سے ہیں، لیکن بہرحال یہ اشارہ مسلم ہندوستان کی طرف کر فرما رہے ہیں۔ فرمایا، اور جیسا کہ اس فتنے کا ذکر قرآن کے ابتدا میں فرمایا گیا، ایسا ہی قرآن شریف کے انتہا میں بھی ذکر فرما دیا، تا یہ امر موقت ہو کر دلوں میں بیٹھ جائے۔ ابتدائی ذکر جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ تو تم بار بار سن چکے ہو، اور انتہائی ذکر یعنی قرآن شریف کے آخر میں اس فتنہ عظیمہ کا ذکر ہے۔ اس کی ہم کچھ اور تفصیل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ صورتیں یہ ہیں اور یہی دعائیں ہیں، آخر میں جو دعائیں کی جاتی ہیں یہ بھی ان دعاؤں میں شامل کریں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ آپ خود ہی فرما رہے ہیں اس کا۔ فرمایا کہ تم اے مسلمانوں نصارہ سے کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، اور تم جو نصارہ کا فتنہ دیکھو گے اور مسیح موعود کے دشمنوں کا نشانہ بنو گے، یوں دعا مانگا کرو کہ میں تمام مخلوق کے شر سے جو اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو صبح کا مالک ہے، یعنی روشنی کا ظاہر کرنا اس کے اختیار میں ہے، اور میں اس اندھیری رات کے شر سے جو عیسائیت کے فتنہ اور انکار مسیح موعود کے فتنے کی رات ہے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس وقت کے لیے یہ دعا ہے جب کہ تاریکی اپنے کمال کو پہنچ جائے، اور میں خدا کی پناہ ان زن مزاج لوگوں کی شرارت سے مانگتا ہوں جو گنڈوں میں پڑھ پڑھ کر پھونکتے ہیں، یعنی جو عقدے شریعت محمدیہ میں قابل حل ہیں، اور جو ایسے مشکلات اور معضلات ہیں جن پر جاہل مخالف اعتراض کرتے ہیں اور ذریعہ تکذیب ٹھہراتے ہیں، ان پر اور بھی انات کی وجہ سے پھونکے مارتے ہیں۔ یعنی شریر لوگ اسلامی دقیق مسائل کو جو ایک عقدے کی شکل پر ہیں دھوکہ دہی کے طور پر ایک پیچیدہ اعتراض کی صورت پر بنا دیتے ہیں تا لوگوں کو گمراہ کریں۔ ان نظری امور پر اپنی طرف سے کچھ حاشیے لگا دیتے ہیں، اور یہ لوگ دو قسم کے ہیں، ایک تو صریح مخالف اور دشمن دین ہیں، جیسے پادری جو ایسے تراش خراش سے اعتراض بناتے رہتے ہیں، اور دوسرے وہ علماء اسلام ہیں جو اپنی غلطی کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور نفسانی پھونکوں سے خدا کے فطری دین میں عقدے پیدا کر دیتے ہیں اور زنانہ خصلت رکھتے ہیں کہ کسی مرد خدا کے سامنے میدان میں نہیں آ سکتے، صرف اپنے اعتراضات کو تحریف تبدیل کی پھونکوں سے عقدہ لا ینحل کرنا چاہتے ہیں، اور کئی دفعہ ان کو بلایا گیا مقابلے پہ، آ جاؤ کہ نہیں آتے۔
فرمایا اور اس طرح پر زیادہ تر مشکلات خدا کے مصلح کی راہ میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ قرآن کے مکذب ہیں کہ ان کی منشا کے برخلاف اس کی منشا کے برخلاف اصرار کرتے ہیں، اور اپنے ایسے افعال سے جو مخالف قرآن ہیں دشمنوں کے عقائد سے ہم رنگ ہیں، دشمنوں کو مدد دیتے ہیں۔ بس اس طرح ان عقدوں میں پھونک مار کر ان کو لا ینحل بنانا چاہتے ہیں۔ بس ہم ان کی شرارتوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں، اور نیز ہم ان لوگوں کی شرارتوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں جو حسد کرتے ہیں اور حسد کرنے کے طریقے سوچتے ہیں، اور ہم اس وقت سے پناہ مانگتے ہیں جب وہ حسد کرنے لگیں۔ اور کہو کہ تم یوں دعا مانگا کرو کہ ہم وسوسہ انداز شیطان کے وسوسوں سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور ان کو دین سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے، کبھی بطور خود اور کبھی کسی انسان میں ہو کر خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ وہ خدا جو انسانوں کا پرورندہ ہے، انسانوں کا بادشاہ ہے، انسانوں کا خدا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جو اس میں نہ ہمدردی انسانی رہے گی جو پرورش کی جڑ ہے، نہ سچا انصاف رہے گا جو بادشاہت کی شرط ہے۔ تب اس زمانے میں خدا ہی خدا ہوگا جو مصیبت زدوں کا مرجع ہوگا۔ بس یہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمام کلمات آخری زمانے کی طرف اشارات ہیں، جبکہ امان اور امانت دنیا سے اٹھ جائے گی۔ غرض قرآن نے اپنے اول میں بھی مغضوب علیہم اور ضالین کا ذکر فرمایا ہے، اور اپنے آخر میں بھی، جیسا کہ آیت لم یلد ولم یولد بصراحت اس پر دلالت کر رہی ہے، اور یہ تمام اہتمام تاکید کے لیے کیا گیا، اور نیز اس لیے کہ تا مسیح موعود اور غلبہ نصرانیت کی پیشگوئی نظری نہ رہے اور آفتاب کی طرح چمک اٹھے۔ یاد رہے کہ قرآن شریف کے ایک موقع میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح کو جو انسان ہے خدا کر کے ماننا، یہ امر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا گراں اور اس کے غضب کا موجب ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں۔ بس یہ بھی مخفی طور پر اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جب دنیا خاتمے کے قریب آ جائے گی تو یہی مذہب ہے جس کی وجہ سے انسانوں کی زندگی کی صف لپیٹ دی جائے گی۔ اس آیت سے بھی یقینی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ گو کیسا ہی اسلام غالب ہو اور گو تمام ملتیں ایک ہلاک شدہ جانور کی طرح ہو جائیں، لیکن یہ مقدر ہے کہ قیامت تک عیسائیت کی نسل منقطع نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی جائے گی، اور ایسے لوگ بکثرت پائے جائیں گے کہ جو بہائم کی طرح بغیر سوچنے سمجھنے کے حضرت مسیح کو خدا جانتے رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت برپا ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص کے بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ جن وہ ہے جو چھپ کر وار کرے اور پیار کے رنگ میں دشمنی کرتے ہیں، وہی پیار جو حوا سے آ کر نحاش نے کیا تھا۔ اس پیار کا انجام وہی ہونا چاہیے جو ابتدا میں ہوا۔ آدم پر اس سے مصیبت آئی، اس وقت گویا وہ خدا سے بڑھ کر خیر خواہ ہو گیا۔ اسی طرح یہ بھی وہی حیات ابدی پیش کرتے ہیں جو شیطان نے کی تھی۔ اس لیے قرآن شریف نے اول اور آخر کو اس پر ختم کیا۔ اس میں یہ سر تھا کہ تا بتایا جاوے کہ ایک آدم آخر میں بھی آنے والا ہے۔ قرآن شریف کے اول یعنی سورۃ فاتحہ کو ولدالین پر ختم کیا۔ یہ امر تمام مفسر بالاتفاق مانتے ہیں کہ ضالین سے عیسائی مراد ہیں، اور آخر جس پر وہ ختم ہوا وہ یہ ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورۃ الناس سے پہلے قل هو اللہ احد میں خدا تعالیٰ کی توحید بیان فرمائی اور اس طرح پر گویا تثلیث کی تردید کی۔ اس کے بعد سورۃ الناس کا بیان کرنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے۔ بس آخری وصیت یہ کی کہ شیطان سے بچتے رہو۔ یہ شیطان وہی نحاش ہے جس کو اس صورت میں خناس کہا، جس سے بچنے کی ہدایت کی۔ اور یہ جو فرمایا کہ رب کی پناہ میں آؤ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی امور نہیں ہیں بلکہ روحانی ہیں۔ خدا کی معرفت، معارف اور حقائق پر پکے ہو جاؤ تو اس سے بچ جاؤ گے۔ بس یہ ایک بنیادی چیز یاد رکھنے والی ہے۔
خدا کی معرف اور حقائق پر پکے ہو جاؤ تو پھر شیطان سے بچو گے۔ قطع نظر سے شیطان عیسائیت کی صورت میں حملہ کرتا ہے یا کسی اور صورت میں۔ اس آخری زمانے میں شیطان اور آدم کی آخری جنگ کا خاص ذکر ہے۔ شیطان کی لڑائی خدا اور اس کے فرشتوں سے آدم کے ساتھ ہو کر ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ اس کے ہلاک کرنے کو پورے سامان کے ساتھ اترے گا، اور خدا کا مسیح اس کا مقابلہ کرے گا۔ یہ لفظ مسیح جس کے معنی خلیفہ کے ہیں، عربی اور عبرانی میں حدیثوں میں مسیح لکھا ہے اور قرآن شریف میں خلیفہ لکھا ہے۔ غرض اس کے لیے مقدر تھا کہ اس آخری جنگ میں خاتم الخلفاء جو 6,000 کے آخر میں پیدا ہوا کامیاب ہو۔ بس یہ زمانہ اسلام کے غالب آنے کا زمانہ ہے۔ جتنا بھی کوئی طاقتیں زور لگا لیں، جو بھی طاقتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ احمدیت کے راستے میں کوئی روک نہیں۔ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نظارے دکھائے۔ آخر میں جس طرح کہ ہم بعض دعائیں دہراتے ہیں، وہ دعائیں پیش کروں گا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ سب سے پہلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے بہت سارے ہیں ایسے جو بھٹکے پھرتے ہیں، خاندان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ اللہ ان کو اپنے بزرگ آبا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ہر قسم کی دینی کمزوریوں سے انہیں نجات بخشے۔ اور سب سے پہلے تو ان کا فرض بنتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے مقصد کو پورا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ گزشتہ صلحائے امت کے لیے اور عالم اسلام کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا، عمومی دعائیں کریں کہ خدا تعالیٰ انہیں باہمی اتحاد اور ہمدردی عطا فرمائے۔ اب اتحاد کے نام پر اکٹھے تو ہوئے تھے سعودی عرب میں، لیکن وہاں بھی جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ انصاف پر اپنے فیصلے نہیں تھے، اس لیے ان میں اتحاد نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ فیصلے بھی مغربی طاقتوں کے اما پر ان کے اشارے پر کیے جا رہے تھے۔ نظام جماعت عالمگیر کے لیے اور تمام احباب و خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کی پریشانیوں اور مشکلات سے بچائے۔ نظام وقف کے لیے، واقفین کے لیے، وقف نو کے مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عہدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ان کو اپنی حفاظت اور حفظ و امان میں رکھے۔ مختلف جگہوں پر مختلف تعینات ہیں، جنگلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تائید و نصرت فرمائے۔ دجال کے فتنے کے شر سے بچنے کے لیے خدا ان کی چالوں اور خطرناک منصوبوں سے اور برے ارادوں سے بچائے، کیونکہ یہی امن عالم کو تباہ کرنے کی کوشش ہے۔ اشاعت اسلام اور احمدیت کے لیے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہدائے احمدیت کے لیے اور ان کے پسماندگان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا چلا جائے اور پسماندگان کو صبر اور ہمت اور حوصلہ دے، ان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اسیران راہ مولا کے لیے جلد آزادی ان کی ہو، اور ان کے اہل و عیال جو ان کے عارضی طور پر ان سے سایہ سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ جلد ملانے کے سامان پیدا کرے۔ اب اسیران صرف پاکستان میں ہی نہیں ہیں اور ملکوں میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آزادی کے سامان پیدا فرمائے۔ بعض عرب ممالک میں بالکل نومبائین ہیں، ان کو سوا سال ہوا بیعت کیے، ان کو بھی اس جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور بڑی ثبات قدم سے وہ اس مشکل سے گزر رہے ہیں اور اپنے ایمان کو قائم رکھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمانوں کو مضبوط کرے اور ان کی آزادی کے بھی جلد سامان پیدا فرمائے۔ انفرادی لحاظ سے بھی اور مختلف نوعی لحاظ سے بھی جو لوگ مشکلات میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آسانیوں کے سامان پیدا فرمائے، ہر قسم کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ان لوگوں کے لیے جن کو مختلف قسم کی چٹیاں پڑی ہوئی ہیں، ان کو ان چٹیوں سے نجات دلوائے۔ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، بڑے پریشانی کے خطوط بازوں کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو
ان قرضوں سے نجات دے۔ خاص طور پر غریب ملکوں میں جب مہنگائی زیادہ ہے، بعض مجبوری سے قرضے لینے بھی پڑتے ہیں۔ سب مصیبت زدگان کے لیے جو سیاسی ظلموں کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں ان کے لیے، یا مذہبی ظلموں کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب کی رہائی کے سامان پیدا فرمائے۔ اور اقتصادی بدحالی کے لحاظ سے تو عام دنیا کا یہ حال ہے آج کل، ہر شخص، ہر انسان جو کسی بھی طرح اقتصادی بدحالی کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے، ان کو اس دور سے نکالے۔ مختلف مردوں عورتوں کے ازدواجی جھگڑوں کی شکایتیں آتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کو عقل اور سمجھ دے اور آپس میں بیٹھ کر ان جھگڑوں کو حل کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے بچوں کی خاطر، کیونکہ بعض بچوں والے بھی ہیں، عقل سے کام لیتے ہوئے آپس میں اچھے تعلقات قائم کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ بے افغان اور اجتماع کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی حقوق سے محروم کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہر حالت میں حامی و ناصر ہو۔ ایسے بچوں کے لیے بھی جن کے رشتوں میں تاخیر ہو رہی ہے، یہ بھی بعض وقت بڑا ابتلا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی جلد سامان پیدا فرمائے۔ بے اولاد لوگوں کے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں عطا فرمائے اور اپنے تعلیمی مقصد کو حاصل کرنے والے ہوں۔ بڑی کثرت سے خط لکھتے ہیں یہ بھی۔ بے روزگاروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کی آسانیاں پیدا فرمائے۔ تاجروں کے لیے، حاجروں کے لیے، اجیروں کے لیے سب اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرمائے۔ زمینداروں کے لیے بعض علاقوں سے آتے ہیں کہ دعا کریں بارشیں ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی فصلوں کو اچھے پھل لگائے، بارش کی جہاں ضرورت ہے بارش ہو۔ مقدمات میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے، درویشان قادیان کے لیے، اہل ربوہ کے لیے، اہل پاکستان کے لیے، کیونکہ آج کل سب سے زیادہ قانونی لحاظ سے تو پاکستانی احمدی ہیں جو مشکلات میں گرفتار ہیں۔ اسلام کے نام پر ستائے جانے والے ہر شخص کے لیے جو دنیا میں کہیں بھی رہتا ہے، اور اس میں بھی صفحہ اول پر احمدی ہیں، جماعت کے ابتلاؤں کے دور کے ختم ہونے کے لیے عمومی دعائیں کریں۔ وقف عید اور تاریخ عید کی مالی تحریکات میں قربانی کرنے والے مخلصین جن کی لسٹیں آ رہی ہیں رمضان کے 29 رمضان سے پہلے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اموال و نفوس میں بھی انتہا برکت ڈالے۔ پھر دنیا میں کہیں بھی کسی بھی لحاظ سے جماعت کی خدمت پر کمر بستہ لوگ جو ہیں، کارکنان ہیں، کارکنات ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ تائید و نصرت فرمائے، اپنی حفاظت میں رکھے، ان کی مشکلات دور فرمائے۔ ایم ٹی اے کارکنان ہیں، دوسرے کارکنان ہیں، حوادث زمانہ کے شکار لوگ ہیں دنیا کہیں بھی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حوادث سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک حدیث کی دعا ہے، رب اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری کلہ ما انت عالم بہ منی۔ اللہم اغفر لی خطایا وعمدی و جہلی و حزلی و کلو ذالک عندی۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر۔ یعنی اے اللہ مجھے میرے خطائیں معاف فرما دے، میرے سب معاملات اور میری لا علمی یا جہالت اور میری زیادتی کے شر سے مجھے بچا لے، اور ہر اس نقصان اور شر سے مجھے بچا لے جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ میری خطائیں بخش دے، میری دانستہ، نادانستہ اور ازراہ مذاق کی ہوئی ساری خطائیں مجھے بخش دے کہ یہ سب میرے اندر موجود ہیں۔ جو خطائیں مجھ سے سرزد ہو چکی ہیں اور جو ابھی نہیں ہوئیں اور جو مخفی طور پر مجھ سے سرزد ہوئیں اور جو کھلم کھلا میں نے کیں، وہ سب مجھے بخش دے۔
تو ہی آگے بڑھانے والا اور پیچھے ہٹا دینے والا ہے، اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، میں اپنا آپ تیرے سپرد کرتا ہوں، تجھ پر توکل کرتا ہوں، تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تیری طرف جھکتا ہوں، اور تیری مدد کے ساتھ مد مقابل سے بحث کرتا ہوں، اور تیرے ہی حضور اپنا مقدمہ پیش کرتا ہوں۔ تو مجھے میرے اگلے پچھلے، اعلانیہ پوشیدہ سب گناہ بخش دے۔ تو ہی مقدم اور مؤخر ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں تیرے عہد اور وعدہ پر قائم ہوں جتنی کہ مجھ میں استطاعت ہے۔ میں اپنے عملوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں عاجزی اور انکساری نہیں، اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو مقبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اور ایسے علم سے جو کبھی فائدہ نہ دے۔ میں ان چاروں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، عفت اور انعام مانگتا ہوں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ہم تجھے ان کے سینوں میں رکھتے ہیں، یعنی تیرے روب ان کے سینوں میں بھر جائے، اور ہم ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، اور اس کام کی محبت جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے میرے خدا، ایسا کر کہ تیری محبت مجھے اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور ٹھنڈے شیریں پانی سے بھی زیادہ پیاری اور اچھی لگے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی بات دعائیں ہیں۔ اے وہ جو ہر محبوب سے زیادہ محبت کرنے کے قابل ہے، مجھے بخش دے، اور مجھ پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، اور نفس غالب ہے، تو ہم کو معاف فرما، اور آخرت کی آفتوں سے ہم کو بچا۔ اے میرے محسن اور میرے خدا، میں ایک تیرا ناکارہ بندہ پر معصیت اور پر غفلت ہوں۔ تو نے مجھ سے ظلم پر ظلم دیکھا، اور انعام پر انعام کیا، اور گناہ پر گناہ دیکھا، اور احسان پر احسان کیا۔ تو نے ہمیشہ میری پردہ پوشی کی، اور اپنی بے شمار نعمتوں سے مجھے متمتع کیا۔ تو اب بھی مجھ نالائق اور پرگناہ پر رحم کر، اور میری بے باکی اور ناسپاسی کو معاف فرما، اور مجھ کو میرے اس غم سے نجات بخش کہ بجوز تیرے چارہ گر کوئی نہیں۔ آمین ثم آمین۔ پھر دعا ہے، اے رب العالمین، میں تیرے احسانوں کا شکر یا ادا نہیں کر سکتا۔ تی نہایت رحیم و کریم ہے، تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہے۔ میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما، اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو۔ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، اور دنیا و آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کیونکہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آمین ثم آمین۔ دعا کر لیں۔
آمین. نماز کا وقت ہو گیا. اچھا سنتیں پڑھ لیں پھر نماز اس کے بعد جنہوں نے وضو کرنا ہو تو کر لیں, جنہوں نے نہیں کرنا وہ سنتیں پڑھ لیں. أعوذ